دوستو سائنس نے ہماری زندگی میں کئی سہولیات لے کر آئی ہے، لیکن تاریخ میں سائنس کا غلط استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ایکسپیریمنٹ کے نام پر اور سیاست کے آڑ میں سائنس کے ذریعے ایسے کام بھی ہوئے ہیں جن کو آج اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ انتہائی خطرناک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یونٹ 731 کی۔ دوستو یونٹ 731 جاپانی فوج کا یونٹ تھا جو دوسرے جنگ عظیم ورلڈ وار 2 میں اپنے خطرناک تجربے کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا سربراہ جنرل شیرو ایشی تھا۔ اس یونٹ نے تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں پر کئی سالوں تک گہنونے تجربے کیے کہ انسان کی روح کانپ جائے۔ اس ایکسپیریمنٹ کی پکچر اتنی گرافک ہے کہ میں اس ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا۔ ان لوگوں میں زیادہ تر جنگی قیدی شامل ہوتے تھے۔ قیدیوں کو زبردستی خطرناک بیماری لگا دی جاتی تھی۔ ایکسپیریمنٹ کے نام پر ان کے جسم کے حصے نکال لیے جاتے تھے اور اس طرح قیدیوں پر کئی قسم کے ظلم کیے جاتے تھے، جیسے کہ قیدیوں کو سخت برفیلی پانی پر پوری رات لٹا دیا جاتا تھا تاکہ یہ چیک کیا جا سکے اس حالت میں انسان بچ سکے گا یا نہیں اور اس کا علاج کیا ہوگا۔ اس یونٹ نے انسانی جسم پر اسٹڈی کرنے کے لیے ہزاروں چائنیز بچوں، عورتوں اور بوڑھے مردوں کے جسم پر خطرناک بیماری پیدا کی اور اس کے بعد جسم کے اندر سے آرگنز نکال دیے گئے تاکہ ان کو دی جانے والی بیماری کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اور جاپانی فوج کے مختلف ہتھیار بھی انہی قیدیوں پر ٹیسٹ کیے جاتے تھے۔ قیدیوں کو تھوڑا دور کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر ان پر ہتھیار چلائے جاتے تھے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ ہتھیار کتنا افیکٹڈ ہے۔ یعنی اس یونٹ نے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے نام پر ہر وہ غلط کام کیے جس کو سوچ کر انسان کی روح کانپ جائے۔ اب بات کرتے ہیں CIA کا پروجیکٹ MK الٹرا مائنڈ کنٹرول کی۔ دوستو 1950 یا 1960 کے ورلڈ وار کے دوران امریکہ حکومت کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ سوویت یونین، چائنیز اور نارتھ کوریا کے ایجنسیز کوریا میں موجود امریکہ قیدیوں کو برین واش کر رہی ہیں۔ یعنی کوریا میں موجود امریکہ جنگی قیدیوں کے ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں CIA یعنی امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے 1953 میں ایک پروجیکٹ بنایا اور اس پروجیکٹ کا نام پروجیکٹ MK الٹرا رکھا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد مائنڈ کنٹرول کا اثر کو ختم کرنا تھا اور اس اثر کو مختلف ڈرگز کے ذریعے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب CIA کو اس کام کے لیے مختلف لوگ چاہیے تھے تاکہ ان پر وہ ڈرگز چیک کیا جا سکے۔ اس پروگرام میں زیادہ تر جیل میں موجود قیدیوں کو استعمال کیا گیا۔ ان قیدیوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان قیدیوں کو طرح طرح کے خطرناک ڈرگز دیے گئے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ ڈرگز مائنڈ کنٹرول کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ ان لوگوں کو مختلف طریقے سے ٹارچر بھی کیا جاتا تھا۔ اس میں سارے پروگرام کی کئی افسوسناک چیزیں کی گئی جن کا ریکارڈ بعد میں ضائع کیا گیا اور کئی چیزیں سامنے نہیں آ سکی۔ MK الٹرا مائنڈ کنٹرول پروجیکٹ کو 1973 میں ختم کر لیا گیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں نازیز ایکسپیریمنٹ کی۔ ورلڈ وار 2 کے دوران جرمنی کی نازیز حکومت نے نازیز ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان ایکسپیریمنٹ کا مقصد جنگ کے دوران زخمی ہونے والی فوجیوں کا علاج ڈھونڈنا تھا۔ جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایسے ایکسپیریمنٹ کے لیے زیادہ تر قیدیوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ میں بھی وہی ہوا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے جنگی قیدیوں کو ہی سلیکٹ کیا گیا۔ قیدیوں کو کئی گھنٹے بغیر کپڑوں کے برفیلی پانی میں بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کے بعد ان کا علاج کیسے کیا جائے گا۔ قیدیوں کے جسم میں مختلف کیمیکل کو ڈالا جاتا تھا تاکہ بعد میں باڈیز کا ریئیکشن دیکھا جا سکے اور ان کا علاج ڈھونڈا جا سکے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کی باڈیز کے اندر ایسے زخم بنائے جاتے تھے جیسے فوجیوں کے جنگ کے دوران بن جاتے تھے۔ ان کی باڈیز کے اندر لکڑی اور شیشے کو بھی گھسایا جاتا تھا اور زخم بنائے جاتے تھے صرف اس لیے تاکہ بعد میں ان کا علاج ڈھونڈا جا سکے۔ یہ تقریباً ویسے ہی ایکسپیریمنٹ تھے جیسے جاپانی فوج کی یونٹ 731 نے کیے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دا پوائزن لیبارٹری آف سویٹس کی۔
दोस्तों सोवियत यूनियन यानी आज की रशिया की सीक्रेट सर्विस के पास इंतहाई जहरीली चैम्बर हुआ करते थे। इनको लेबोरेटरी 1, लेबोरेटरी 12 और दी चैम्बर कहा जाता था। ये जहरीली रिसर्च फैसिलिटी थी जैसे कि सोवियत यूनियन सर्विस चलाती थी। इन चैम्बर का मकसद इंतहाई जहरीली गैसेस की टेस्टिंग करना था। जैसे कि आप समझ गए होंगे, इस जहरीली गैसेस को भी कैदियों पर ही टेस्ट किया जाता था। इस जहरीली गैसेस में मस्टर्ड गैस, डिजिटॉक्सिन और रिसिन नामी जहरीली तरीन गैसेस हुआ करती थी। कैदियों को ये गैस खाने और पीने के साथ केमिकल की तरह दी जाती थी। कैदी आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई कमज़ोर चोटें होना शुरू हो जाया करते थे। कई कैदी गैस लेने के बाद 15 मिनट के बाद ही मर जाया करते थे। ये लोग ना तो हिलते थे और ना ही कोई मजामत करते थे, बस बैठे बैठे मर जाया करते थे। इन जहरीली चैम्बर में एक्सपेरिमेंट के नाम पर कई कैदियों को मारा गया था। दोस्तों आखिर में बात करते हैं द सैंडफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की। इसमें किसी इंसान की जान तो नहीं गई, लेकिन इसको आप इंतहाई अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट ज़रूर कह सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद जेल में कैदियों और गार्ड्स के रवैया को नोट करना था। 1971 में सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट बनाने का फैसला किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक नकली जेल बनाया और वहाँ नकली कैदियों और गार्ड्स रखने का फैसला किया। इसने इश्तिहार दिया, इसको इस एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों की ज़रूरत है। 70 से ज़्यादा लोगों ने इश्तिहार का जवाब दिया। इसने 24 लोगों को सेलेक्ट किया और ये सारे कॉलेज स्टूडेंट थे जिसको इस काम के पैसे भी मिलते थे। कुछ लोगों को कैदी बना दिया गया जबकि कुछ लोगों को गार्ड। जो लोग कैदी बने थे इनको पता नहीं था कि इनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा जैसे वाकई कैदियों के साथ होता है। गार्ड्स को वो हर काम करने की इजाज़त थी जो जेल में कैदियों के साथ किए जाते हैं। फिलिप जिम्बार्डो ने एक्सपेरिमेंट के कुछ घंटों में ये एहसास कर लिया था कि गार्ड ने कैदियों पर इंतहाई सख्ती करना शुरू किया। हालांकि इनको पता था ये सब एक एक्सपेरिमेंट है। कैदी भी कुछ ही घंटों के बाद कैदियों की तरह बिहेवियर करने लगे थे। 2 दिन बाद कैदी और गार्ड अपने अपने रोल को ऐसा निभाने लगे कि जैसे कि ये सब रियल में हो रहा है। और फिर 2 कैदियों ने वहां से निकलने के लिए चीखना और चिल्लाना शुरू किया और मामला बिगड़ने लगा। कैदी और गार्ड्स दोनों एग्रेसिव होना शुरू हो गए और फिर कुछ दिन बाद इस प्रोजेक्ट को मजबूरन बंद कर लिया गया।